میں پہلے آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے لکھ دوں، سوری پڑھ دوں، اس کے بعد پھر آپ کو دیکھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم ان سے نکاح کرتے ہوئے ان کے وہ کہتے ہیں کہ مہر دو نہ کہ تم زنا کرتے ہوئے اور انہیں پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے، جو ایمان سے پھر کافر ہو جائے تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں خسارہ پانے والا ہوگا۔ اچھا، اس کے اندر بیسیکلی اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب مسلمانوں کو یہ اجازت دے رہا ہے، مسلمان مردوں کو، کہ وہ اپنی مسلمان پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی عیسائی خواتین، اب وہ خواتین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں، یعنی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بغض میں اسلامی نظریاتی کونسل کے اراکین اس قدر اندھے ہو گئے کہ قرآن کی اس واضح آیت کو، جس کو ویڈیو کی صورت میں انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اس کا وہی مطلب تھا جو اس آیت کے اندر ابھی میں نے بیان کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں یا اپنے فتوے میں یہ لکھ کر کے وہ جناب یہ مطلب اس کا نہیں ہے، خود تحریف قرآن کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ اور یہ بات وکیل جو ہیں ان کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے، انہوں نے بڑی دور کی کوڑی لاتے ہوئے پورا مقدمہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر بھی بیان کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر یہ الزام لگانے والے کہ انہوں نے تحریف قرآن کیا ہے، اپنی اس پریس ریلیز کے اندر پیج نمبر 2 کے اس میں باقاعدہ یہ سارا کچھ لکھ کر خود تحریف قرآن کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جو بات کرنے لگا ہوں کہ اس پریس ریلیز میں انہوں نے ایک اور چیز بھی لکھی، اور وہ کیا لکھی کہ ایک مراسلہ لکھا جانا چاہیے بغض انجینئر میں، ایک توحید پرست کے بغض میں جو صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا معیار نہیں ہے۔ آپ اس حد تک مطلب چلے گئے، اور میں اب آپ کے سامنے ذرا خاص طور پر ان کی اس تحریر پر کہ عیسائیوں سے پوچھا جانا چاہیے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ چارلی ہیبڈو ہے، یہ ایک پرنٹنگ پریس ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس پرنٹنگ پریس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنائے تھے، اور یہ عیسائیوں کا پرنٹنگ پریس ہے، اور اس پر کئی حملے بھی ہوئے، اور اس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ایڈیٹر وغیرہ پر باقاعدہ حملے کے نتیجے میں وہ زخمی ہوا، اور جس مسلمان بچے نے، لڑکے نے ایمان کی حرارت میں آ کر یہ کام کیا، وہ اس وقت سزا کاٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ دوسرا یہ شخص دیکھ رہے ہیں، اس کا نام گیرٹ ولڈر ہے، یہ بھی ایک ڈچ پولیٹیشین ہے، عیسائی ہے، کٹر عیسائی، یہ باقاعدہ کمپٹیشن کرواتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں کے، ان کے خاکے بنانے میں کمپٹیشن کروانے کے کئی مقابلے کر چکا ہے، اور یہ ایک ملعون بدنام زمانہ وہ گستاخ ہے جو کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، نعوذ باللہ اس قدر توہین کرتا ہے کہ یقین کر دل چر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عیسائی دنیا کے اندر بے تحاشا سوشل میڈیا پر وہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، وہ ویڈیو کلپس موجود ہیں جس میں قرآن پاک کو جلایا گیا، نعوذ باللہ شہید کیا گیا، بے حرمتی کی گئی، صفوں کو پھاڑا گیا۔ تو ہم عیسائی دنیا کے اندر بے تحاشا اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں جس میں اس قرآن کی بھی نہ صرف توہین ہو رہی ہے، اسلام کی بھی توہین ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہو رہی ہے، اور توہین بھی اس لیول پر کہ انتہائی نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری ادھر اسلامی نظریاتی کونسل مراسلہ لکھنے کی بات کر رہی ہے پاکستانی عیسائی کمیونٹی سے۔ بھائی آپ نے اگر مراسلہ لکھنا ہے تو چارلی ہیبڈو کو لکھو، آپ اگر مراسلہ لکھ رہے ہیں تو اس ملعون گیرٹ ولڈر کو لکھو، آپ کس کا مقدمہ لڑنے بیٹھ گئے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں ناظرین وہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو اگر اسلامی نظریاتی کونسل کے علم میں ہوتا کہ یہ آگے آ کر ان کی گلے کی ہڈی بن جائے گی اور ان کے اس پورے فتوے اور ان کی پوری پریس ریلیز کو تیا پانچا کر کے ردی کے ٹکڑے میں پھینک دے گی اور ان کی حقیقت دنیا کے سامنے لے آئے گی، وہ کبھی بھی وہ ویڈیو نہ بناتے۔ ان کی اپنی ویڈیو ہے۔ سب سے پہلی بات جو بہت اہم بات کہ جو بات مرزا صاحب نے کہی ہے، کیا وہ مسیحی برادری اس کو عام کرتی ہے؟ مسیحی قیادت مذہبی سیاسی اس کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اگر کرتی ہے تو پھر تو مرزا صاحب نے چلیں، پھر بھی یہ انداز اچھا نہیں تھا، پھر تو چلے مرزا صاحب نے نقل کی، نقل کفر نہ بات، لیکن اگر کی نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے، اور تمام مسیحی برادری سے لا تعلقی کر رہی ہے، تو پھر یہ بات خود مرزا صاحب نے کی۔ تو دوستو یہ طاہر اشرفی صاحب ہیں، اور طاہر اشرفی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کے حوالے سے، اور یہ